بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے ان دوستوں کے لیے جو کاٹن جننگ کے کاروبار سے منسلک ہیں اور جو کپاس کا کاروبار کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کہ ہم اس بات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ جو 2024 ہے کاٹن کے حوالے سے جنوری فروری میں ریٹس کے بڑھنے کے کیا چانسز ہیں، تو اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ تو جو دوست اس کاروبار سے منسلک ہیں کوشش کریں کہ پوری ویڈیو کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی پوائنٹس ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں بتائیں تاکہ پھر مزید تحقیق کرنے کے بعد مستقبل کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا جا سکے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو انٹرنیشنل کانفلکٹ چل رہا ہے، جس میں فلسطین، اسرائیل، یمن اور بیہائنڈ دا سین ایران اور امریکہ جو ہے اس وقت بھرپور اس لڑائی کے موڈ میں نظر آتے ہیں، اور یمن کی طرف سے تقریباً 20 سے 25 دنوں میں مسلسل جو مال بردار بحری بیڑے ہیں جو سامان کو اسرائیل کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ان کو مسلسل اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اب تک یمن کی طرف سے 12 ایسے مال بردار بحری بیڑے ہیں جن کو یا تو قبضے میں لیا جا چکا ہے یا اس کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ تو جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو گلوبل ولیج کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور پوری دنیا میں جو کاروبار ہے اور جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بحری جہازوں کے تھرو کی جاتی ہے، تو یمن نے بحر احمر جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے اسے اس وقت مکمل طور پر بلاک کیا ہوا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے جانے والے جو بھی بحری بیڑے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ریٹوں میں ایک بھرپور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے انٹرنیشنلی طور پر۔ آج سے 15 سے 20 دن پہلے جو 20 فٹ کنٹینر تھا اس کا کرایہ $1900 تھا، اور جو 40 فٹ کا کنٹینر تھا اس کا کرایہ $2400 کے حساب سے تھا۔ لیکن اگر آج کی ہم ویب سائٹس پہ جائیں اور دیکھیں تو اس میں بھی ایک بھرپور اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو $1900 کے جو کرایے تھے وہ $3000 تک، اور جو $2400 کا کرایہ تھا وہ اس وقت تک 4000 کو ٹچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو بحری بیڑے ہیں کافی اس وقت تک 158 بحری بیڑے سمندر میں موو کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا راستہ چینج کیا ہے۔ راستہ چینج کرنے کی وجہ سے جو ڈسٹنس ہے یورپ کی طرف جانے کا اور امریکہ کی طرف جانے کا، راستہ چینج کرنے کی وجہ سے جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 19,000 کلومیٹر بڑھ جاتا ہے، جس سے نہ صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلیوری ہے وہ بھی دیر سے پہنچتی ہے، اور پھر اس کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک جو پہلا فیکٹر ہم نے جس کو ڈسکس کیا اور بتایا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ 100 سے لے کر 300% تک ان بحری جہازوں کے کرایوں میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو جو اس طرح کے جب حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو مختلف کمپنیاں پھر اپنا فریٹ ریٹ بڑھانے کے لیے ایک بلیک میلنگ کا بھی ایک سلسلہ جاری رکھتی ہیں، اور ہمارے تمام پاکستانی اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہم پوائنٹ آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سمندر سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیلیوری ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو جو شارٹ راستہ ہے وہ جو روٹ ہے جسے ہم روڈ کا روٹ کہتے ہیں، اس کے جو چانسز ہیں اور اس کے جو امکانات ہیں چائنا کی طرف سے یورپ کی منڈیوں میں مال پہنچانے کا، اس کا جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور
چائنا کے اندر ایک ڈیمانڈ آ سکتی ہے۔ تو چائنا کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ کا آنا یقینی طور پر پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت تو ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں تو وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو پوری دنیا میں جب سپلائی لیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس سے یقینی طور پر ڈیمانڈ میں ایک اضافہ دیکھا جائے گا، اور ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے کاروبار کو یقینی طور پر اس کا تعین تعین جو ہے نا اس کا متعین کرتی ہے کہ اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ریٹوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر سپلائی کسی صورت میں رکتی ہے تب بھی ریٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی انٹرنیشنل صورتحال۔ اگر ہم پاکستان کی مقامی کاٹن کی بات کریں تو اس وقت ہمارے سامنے 2-3 پوائنٹس ہیں جس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ ایک تو اس سیزن میں جو 2023 کا سیزن تھا، ڈالر 300 سے زائد کی نفسیاتی حد کو عبور کر چکا تھا، اور حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر جب یکدم نیچے کیا گیا، اس کے ڈالر کے ریٹ کو توڑا گیا اور پاکستانی کرنسی کو مضبوط کیا گیا مختلف پالیسیوں کی وجہ سے، تو اس سے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا بزنس مین کمیونٹی کو، کیونکہ ڈالر کے حساب سے پوری دنیا میں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو یکدم نیچے لے کے آنا، اس سے یقینی طور پر پاکستان کی کاٹن سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان پڑا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو جو نقصان کی وجہ سے پھر جو سیل کرنے کا سلسلہ ہے وہ بھی تیزی سے جاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مزید مارکیٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم بات کریں کہ آئندہ جنوری اور فروری کے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی کاٹن کے حوالے سے، تو یقینی طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل ریٹس کے بڑھنے کی وجہ سے جو امپورٹڈ روئی ہے وہ پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر کو یقینی طور پر مہنگی پڑے گی، اور اس کے جیسے جیسے حالات انٹرنیشنلی جنگی حالات بڑھتے جائیں گے، اس کے پھر آنے کے جو ڈیلیوری ہے وہ بھی لیٹ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرے دو پوائنٹ ہے، ابھی اس وقت ڈالر جو ہے نا وہ ایک ٹھہراؤ کا شکار ہے، اور اس میں اب جو اضافہ یا کمی دیکھی جا رہی ہے وہ پیسوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو اگر ڈالر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو اس وقت ڈالر کے ریٹوں میں ایک ٹھہراؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ ہے سٹاک کا کم ہونا۔ جو گزشتہ دنوں پی سی جے کی رپورٹ آئی اس میں جو سٹاک تھا وہ 6,49,000 بیلز کا تھا، اور جو اعلیٰ کوالٹی کی اور ٹاپ کوالٹی کی روئی ہے اس کا بھی ایک فقدان نظر آتا ہے۔ اگر ہم اندازاً بات کریں تو 20% جو ہے اچھی کوالٹی کی روئی اس وقت اویلیبل ہے، اور 80% جو ہے وہ ایوریج اور لو کوالٹی کی اس وقت روئی موجود ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس اچھی اور ٹاپ کوالٹی کی روئی ہے ان کے جو ریٹس ہیں وہ جنوری اور فروری میں اس کے بڑھنے کے ایک واضح امکانات نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر آج کی ہم بات کریں جیسا کہ یو ایس سینٹ 80.63 پر ٹریڈ کر رہا ہے اور ڈالر اس وقت 282.23 پر ہے، تو اس حساب سے بھی اگر ہم انٹرنیشنل روئی کا ریٹ پاکستانی روپوں میں بنائیں تو وہ تقریباً 18,800 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم مزید اس کے اندر اگر ہم اس کے چارجز ڈالتے ہیں، امپورٹ کے چارجز ڈالتے ہیں، تو یہ تقریباً 19,500 روپے تک انٹرنیشنل روئی اگر اس وقت بھی منگوائی جائے تو 19,500 روپے سے کم میں نہیں پڑے گی۔ تو اس صورتحال کو دیکھا جائے تو جن حضرات کے پاس جنر کے پاس ٹاپ کوالٹی کی روئی موجود ہے اس میں یقینی طور پر اضافہ دیکھا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوری یا فروری کے مہینوں میں اس میں ایک واضح اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جیسے جیسے سیزن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں کلوز ہو چکا ہے اور 95% پنجاب میں کلوز ہو چکا ہے، اور اس وقت جو بھی جننگ ہو رہی ہے اس میں ٹاپ کوالٹی کی اگر ہم کہیں کہ روئی بن رہی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی، کیونکہ اس وقت جو بھی روئی بن رہی ہے وہ یا تو ایوریج مال بن رہے ہیں یا لو کوالٹی مال بن رہے ہیں۔ تو جو اکتوبر کے اس وقت سٹاک پڑے ہوئے ہیں
उसका रेट अगर पंजाब की सूरत हाल देखें तो 18,500 मांग रहे हैं जिनर हजरात, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में 17,500 की पोजीशन है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद रेटों में इजाफ़ा देखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए फिर कॉटन इंजीनियरिंग सेक्टर को एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, वो है होल्डिंग पॉलिसी। यानी कि अगर आप अपनी जो रुई है आपके पास अगर रखने की कैपेसिटी है मार्कअप के बग़ैर, तो यकीनी तौर पर आप उसका एक भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और जो आइंदा आने वाले PCGA की रिपोर्ट है, गुज़िश्ता जो रिपोर्ट हमारे सामने आई वो 2,70,000 बेल्स की थी, लेकिन अब जो 1 जनवरी को जो रिपोर्ट मुतवक्के है वो यकीनी तौर पर 1.5 लाख से 1.25 लाख बेल्स के दरमियान हमारे सामने उसके जो अराइवल रिपोर्ट है वो आएगी। और अगर हम स्टॉक की बात करेंगे, जो 6,49,000 का स्टॉक है वो भी यकीनी तौर पर 6 लाख से कम होकर 5-5.5 लाख का स्टॉक हमारे सामने आएगा, क्योंकि इन 15 दिनों में मिलों की तरफ से एक अच्छा रेट देकर अच्छी और टॉप क्वालिटी की भरपूर ख़रीदारी की गई है। तो जिन्हें टेक्सटाइल सेक्टर ये बात समझता है कि उनके लिए अच्छी और टॉप क्वालिटी की रुई लेने में उनको लाज़मी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, इसलिए वो इस वक्त आला क्वालिटी की रुई ख़रीद करते हुए नज़र आते हैं, जबकि एवरेज और लो क्वालिटी की इस वक्त ख़रीदारी नज़र नहीं आती। और टेक्सटाइल सेक्टर इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि लो और एवरेज क्वालिटी की रुई किसी भी वक्त हम पाकिस्तान से ख़रीद कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को भी इंटरनेशनल मंडियों की तरफ देखना पड़ता है। तो ये आज की सूरत हाल थी। अब आज हम आपको अगर रुई के रेटों की बात करें 37,324 किलोग्राम की, तो सिंध में जो इस वक्त रेट है वो लो क्वालिटी रुई की जो रेट है इस वक्त 15,500, और टॉप क्वालिटी की बात करें तो 17,500 की पोजीशन है। और इसी तरह अगर हम एवरेज की बात करें कपास की, तो वो 16,000 से लेकर 17,000 की पोजीशन में इस वक्त रेट चल रहे हैं। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इस वक्त 16,000 लो क्वालिटी की रेट्स हैं, और टॉप क्वालिटी के रेट्स हमारे सामने 18,500 रुपये तक जो अक्टूबर के स्टॉक हैं उनके रेट्स हमारे सामने आए। अगर हम एवरेज क्वालिटी की बात करें तो 17,000 से लेकर 18,000 रुपये तक एवरेज क्वालिटी के रेट्स हैं इस वक्त पंजाब में। जो स्टॉक है वो तेज़ी से टॉप क्वालिटी का स्टॉक कम होता हुआ नज़र आता है, जबकि एवरेज और लो क्वालिटी का स्टॉक हमारे पास ज़्यादा होगा। तो जिन हज़रात के पास टॉप क्वालिटी है और एवरेज क्वालिटी है, यकीनी तौर पर जनवरी फरवरी में उसमें एक अच्छा इजाफ़ा देखा जा सकता है। तो ये आज की सूरत हाल थी, चाह के अपने तमाम दोस्तों को बताते चलें। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो दोस्त कॉटन के हवाले से अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, अगर वो कुछ कमेंट्स करना चाहें तो हम बिल्कुल उनको कदर की निगाह से देखते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जो कारोबारी हजरात हैं अपने इल्म के मुताबिक और अपनी तहकीक के मुताबिक जो चीज़ है वो तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं। तो इसी तरह हम एक दूसरे की हेल्प करके अपने मुल्क को ऊपर उठा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।